السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت وفی روایت بدل الجاری ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ متفق علیہ۔ حضرات گرامی، حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پاک کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ ایک روایت میں پڑوسی کے بجائے یوں ہے کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ مہمان کی تعظیم کرے اور اس کا احترام کرے۔ مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خمدہ پیشانی سے ملے، اس کے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حد الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ بعض حضرات خود مہمان کے آگے دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں، یہ اسی حدیث پر عمل ہے۔ بعض لوگ مہمان کے لیے بقدر طاقت اچھا کھانا پکاتے ہیں، وہ بھی اسی حدیث پر عمل ہے، اور اسی کو مہمان کی خاطر تواضع کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ جو مہمان کی خدمت نہ کرے وہ کافر ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مہمان کی خاطرداری کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری خدمت کر، تو یہی کہا گیا کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی خدمت کرے، اس کی تعظیم کرے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی خدمت کی جائے، اور مہمان کی خدمت و خاطر مدارات کرنا مومن کی علامت ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے 11 حق ہیں۔ نمبر 1، جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 2، اگر معمولی اور تھوڑا موڑا قرضہ مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ غریب ہو تو اس کا خیال رکھو۔ نمبر 4، وہ بیمار ہو تو مزاج پرسی بلکہ ضرورت ہو تو تیمارداری کرو۔ نمبر 5، مر جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ۔ نمبر 6، اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو۔ نمبر 7، اس کے غم و مصیبت میں ہمدردی کے ساتھ شریک رہو۔ نمبر 8، اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو، ہاں مگر اگر اس کی اجازت ہے تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، گھر میں پھل فروٹ آئے تو پڑوسی کو بھی ہدیتاً اور تحفتاً بھیجتے رہو، اور اگر نہ بھیج سکو تو خفیہ رکھو، اس پر ظاہر نہ ہونے دو، تمہارے بچے اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں۔ نمبر 10، اپنے گھر کے دھوئیں سے اسے تکلیف نہ دو۔ نمبر 11، اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگی ہو، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمسایہ اور ماں جایا برابر ہونے چاہیے، یعنی جو سلوک اپنے سگے بھائی سے کریں وہی سلوک پڑوسی سے کرنا چاہیے۔ افسوس مسلمان یہ ساری باتیں بھول گئے۔ قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ بہرحال پڑوسی کے حقوق بہت ہیں، ان کی ادائیگی کی توفیق رب تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک کا تیسرا ٹکڑا یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھے تو وہ خیر بولے، اچھی بات بولے۔ خیر سے مراد اچھی بات ہے، خواہ وہ واجب ہو یا فرض یا سنت یا مستحب یا ہر مباح بات، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ مباح اور جائز بات بھی زیادہ نہ کرے، اس لیے کہ جائز بات کرتے کرتے آدمی ناجائز بات میں پھنس
जाता है। देखा गया है कि ज्यादा बोलने वाला अक्सर नाजायज बातें मुझसे निकालने लगता है, और हदीस पाक का मकूला मशहूर है कि जो खामोश रहा वो सलामत रहा, और जो सलामत रहा वो निजात पा गया। 95% गुनाह ऐसे हैं जो ज़बान से होते हैं, और 5% गुनाह दूसरे आज़ा से। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़बान को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा हदीस पाक का मफहूम ये है कि मोमिन कामिल वो है जो भली बात मुंह से निकाले वरना खामोश रहे। वाज़ेह रहे कि बात ही ईमान है, बात ही कुफ्र है, बात ही मकबूल है, बात ही मरदूद है। और हदीस पाक का चौथा टुकड़ा ये है कि जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखे वो सिला रहमी करे, यानी अपनी जी रहम कराबतदारों के हुकूक अदा करे। जी रहम वो अजीज है जिसका रिश्ता नसबी हो, और महरम वो है जिससे निकाह करना हराम हो। लिहाजा दामाद महरम है, जी रहम नहीं, और चचाजाद भाई जी रहम है, महरम नहीं। चचा भाई भतीजा ये जी रहम भी है और महरम भी। हदीस पाक में जी रहम से मुराद अजीज है, खाह मुहर्रम हो या गैर मुहर्रम हो, यानी अपने अजीजों के साथ अच्छा सलूक करे, उससे मोहब्बत का बर्ताव करे, उनके हुकूक अदा करे। अगरचे सास ससुर बीवी के हुकूक भी अदा करना जरूरी है, मगर इनको सिला रहमी नहीं कहा जाता। अल्लाह ताला हमें अहादीस मुबारका सुन करके उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सास ससुर बीवी के हुकूक भी अदा करना जरूरी है, मगर इनको सिला रहमी नहीं कहा जाता। अल्लाह ताला हमें अहादीस मुबारका सुन करके उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मगर इनको सिला रहमी नहीं कहा जाता। अल्लाह ताला हमें अहादीस मुबारका सुन करके उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।